السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو دوستو آج جو ہے حیضہ کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور برسات بھی ہے پاکستان میں، اور دوسری جگہوں پہ برسات کا موسم ہے، بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس موسم میں حیضہ جو ہے وہ کا مرض بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ذرا سی بے احتیاطی سے حیضہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے تو مریض جو ہے وہ جاں بر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج جو ہے وہ ہم اس کے متعلق مکمل طور پہ جانیں گے انشاءاللہ، اس کے اسباب اور اس کی علامات، اس کے درجات کو ہم بیان کریں گے، اور اس کے بالکل آسان اس کا علاج جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، تاکہ بآسانی آپ مریض کو کور کر سکیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو ساتھی شروع کرتے ہیں۔ حیضہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وبائی، جس طرح وبا پھیلتی ہے حیضہ کی، اس سے سارے متاثر ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ جو بد پرہیزی سے، جس طرح ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے، تربوز آپ نے کھایا اور اوپر سے پانی پیٹ بھر کے آپ نے پی لیے، یا کھیرے اور ترے وغیرہ یا ٹھنڈی چیزیں جس آپ آج زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پانی بھی زیادہ پیتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ معدے کے اندر جو تذابیت ہوتی ہے، جو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ الکلائن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب وہ الکلائن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مریض جب زیادہ اور پانی پیتا ہے تو معدہ چونکہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اور جس چیز کو ہضم نہیں کرتا وہ قے کی صورت میں خارج کر دیتا ہے، یا دست کی صورت میں اس کو جسم سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو بوجھ بنے گا، اندر رکے گا تو پھر سسکا ہوگا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قے آتی ہے، جب معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بندے کو قے آ جاتی ہے، کھایا پیا سارا کچھ باہر آ جاتا ہے اور مریض ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ معدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حیضے کی صورت میں بھی تذابیت الکلائن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب الکلائن میں ہوتی ہے تو پھر معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پانی کو ہضم نہیں کر پاتا۔ جب ہضم نہیں کر پاتا تو وہ قے کی صورت میں اور دستوں کی صورت میں اس کو خارج کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ ابتدا میں پخانہ آتا ہے، اس کے بعد جو پتلے جو ہیں وہ دست آنے شروع ہو جاتے ہیں اور قے بھی ساتھ آتی ہے۔ یہ اس کا ابتدائی درجہ ہے۔ جو اس کا دوسرا درجہ ہے، دوسرے درجے میں ہوتا یوں ہے کہ یہ علامات بڑھتی جاتی ہیں، دست زیادہ آتے ہیں، پانی کی طرح پخانے آتے ہیں، اور قے جو ہے وہ بھی آتی ہے، مریض کو پیاس لگتی ہے، بار بار بے چینی ہوتی ہے، ذرا سا ایک گھونٹ بھی پانی پیتا تو باہر آ جاتا ہے، فوری طور پہ قے کر دیتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں تو ہاتھ پاؤں میں اینٹھن اور کمزوری آ جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں موڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تشنج آ جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا تیسرا جب درجہ ہے تو تیسرے درجے میں جب یہ علامات مزید بڑھ جاتی ہیں تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے مریض کا، پانی کی کمی کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، نبض بالکل سست ہو جاتی ہے۔ اور یہ تیسرا درجہ ہے، یہ اگر اس میں مریض پہنچ جائیں تو بہت کم مریض اس میں سے بچتے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یہ اس کا تیسرا درجہ ہے۔ اگر کوئی مریض اگر اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہوا، وہ کوئی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ فرسٹ ایڈ اس کو نہیں پہنچی، ہسپتال بہت دور ہے، کوئی وہاں پہ معالج قریب نہیں ہے، تو اگر وہ تیسرے درجے سے بچ گیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، علامات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہلکا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں ہیٹ آنا شروع ہوتی ہے، اور مریض آہستہ 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 ٹھیک ہو جاتا ہے اگر تیسرے درجے سے نکل گیا تو۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سٹیج میں ہی اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بعض تو سفید پیاز جو ہے اس کا پانی بھی پلاتے ہیں، اس سے بھی وقفے وقفے سے ایک ایک چمچ کر کے اس کو پانی پلائیں، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی جو الکلائن میں تبدیل ہوا ہے، ایسڈ جو ہے وہ الکلائن میں تبدیل ہوا ہے، جب دوبارہ ایسڈ کی طرف آئے گا تو معدہ ٹھیک ہو جائے گا اور دل بھی مضبوط ہوگا اور جسم میں حرارت بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں
دوائی کے طور پہ جو ہے وہ جوار استمر ہندی مشہور یونانی مرکب ہے، ہمدرد کشی یا دوسری کمپنیز کی مل جاتا ہے ایزیلی، وہ آپ لے لیں۔ اگر کسی معالج کے پاس اپنا بنا ہوا ہے تو وہ 150% اس کا رزلٹ ہے، اس کا زیادہ رزلٹ ہے، کمپنی کی اس سے زیادہ اپنے بنے ہوئے کا زیادہ رزلٹ ہے۔ تو وہ میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس آئے ہیں جن کو کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا، تو میں ان کو ایک خوراک کھلاتا ہوں 1 چمچ، 5-10 منٹ بعد ایک اور خوراک کھلا کے اس کو کہتا ہوں بھائی جگ پڑا ہے پانی کا، اس کو پانی بھی پیو خوب اور روٹی بھی کھاؤ، تو الحمدللہ کیب بھی نہیں آتی، پخانا بھی نہیں آتا، ہضم ہوتا ہے، مریض 5-10 منٹ میں کور ہو جاتا ہے۔ تو جوار استمر ہندی یہ آپ عمر کے حساب سے اگر چھوٹا ہے عمر تو ایک چائے والی چمچ، بڑا ہے تو اس کو ایک کھانے والا چمچ بھی دے سکتے ہیں، یا چائے والا چمچ ہی 5-5 منٹ کے وقفے سے دیں۔ اگر جوار استمر ہندی آپ کو نہیں مل رہی تو آپ گھریلو طور پہ اس کا جو بہترین اور آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ سرخ مرچ ہر گھر میں ہوتی ہے، اور ایک منقع لے لیں، منقے کو آپ تھوڑا سا کھولیں، اس میں سے بیج نکال لیں، جب آپ اس کو کھول کے چوڑا کریں تو تھوڑا سا اس میں ایک چٹکی سرخ مرچ کی رکھ کے اس کو بند کر کے گولی سی بنا لیں اور یہ مریض کو کھلا لیں۔ مریض کو کہیں کہ اس کو چبانا نہیں ہے، اس کو ویسے نگل لے، پانی وغیرہ نہیں اوپر سے پینا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی جسم یہ معدے میں جائے گی تو اگر 2-4-5 منٹ کے بعد کیب بھی آ جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس کو کھلا دیں۔ لیکن اگر یہ 5 منٹ بھی معدے میں رہ گئی تو مریض کو سنبھال لے گی، ٹھیک ہے۔ تو مریض کی قے اور دست جو ہیں وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر ہیضے والے مریض کو نیند آ جائے تو مریض سمجھ لیں آپ کا بچ گیا۔ نیند آنا اس چیز کی علامت ہے کہ مریض جو ہے وہ اب ریکور ہونا شروع ہو گیا اور ٹھیک، جیسے ہی وہ نیند سے اٹھے گا وہ ٹھیک ہوگا، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جوار استمر ہندی استعمال کراتے ہیں یا آپ سرخ مرچ والا استعمال کراتے ہیں تو اس سے بھی 2-3 خوراکوں کے بعد مریض کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس سے مریض جو ہے وہ آپ کا گھریلو علاج ہے، بہترین اور کامیاب علاج ہے۔ جب آپ کو فرسٹ ایڈ نہیں پہنچ رہی، ہاسپٹل قریب نہیں ہے یا آپ ہاسپٹل میں نہیں جا پا رہے، تو اس طریقے سے آپ مریض کو فوری طور پہ ریکور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ کروا لیں، اسی سے یہ علاج ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر ضرورت محسوس ہو، کمزوری ہے بعض میں، تو پھر اس کے لیے کوئی میڈیسن آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ہیضے کے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی سٹیجیں میں نے آپ کو 3 بتا دی ہیں، کوشش کریں کہ پہلی اور دوسری سٹیج میں اس کو کور کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔